کیا کہنے کیا کہنے. آپ جیے میرا بیٹا, آپ زندہ و سلامت رہے. بس میں بات روک رہا ہوں. ہم صرف یہ چلیں ضمن بات ہے میں آپ سے شیئر کر دوں. بزرگ خطبہ میں سے اتنا بڑا خطیب آج تک پیدا نہیں ہوا جو مقام تھا خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن احمد پور سیال والے قبلہ نسیم عباس رضوی صاحب کے ٹیچر, نسیم صاحب کے استاد علامہ اظہر حسن علی رضا پیر کم رواج رہ گیا قسم بخدا. آج کل سسٹم ہی عجیب ہے. بزرگ علماء کا نام نہیں لینا, بلکہ چلو بزرگ علماء چھوڑو, میں نے اکثر بندوں کو سنا ہے استاد اور فرمایا ہے. استاد اور نام کوئی نہیں. او بھائی اور ریتیں بدلو, بحال کرو پرانے معاملات, نام لیا کرو ممبر پہ بزرگوں کا. ممبر کی دیانتداری بھی ہے اور ایصال ثواب بھی ہے. اب میں سب سے جونیئر شاگرد ہوں مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل محمود, تو جنہیں علی رضا پیر مولویاں لے کورس ہے جن اب پاکستان کو 7 کو ڈگریاں نے وہ ساریاں میں کر لیاں نے, بس کپڑے تھوڑے پائے نے. تو بزرگ علماء کا نام لو یار, ان کی بات. زیدی صاحب قبلہ جو تھے نا علامہ اظہر حسن, کیونکہ جو ہمارے موجودہ نسل کے بچے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں ہیں نا, بلکہ میں ان سے کہہ سکتا ہوں کہ بیٹا جو بات میں کرنے لگا ہوں نا, وہ جو نیٹ پہ مولانا گوگل ہے نا, میں مولانا گوگل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گوگل نے مولویوں کی ضرورتیں بھی کم کر دی, لائبریریاں کھل جاتی ہیں سر. تو یہ باتیں بزرگ علماء کی سنا کریں. زیدی صاحب قبلہ کی اب بزرگوں کے ذہن میں ہوگا, بچوں کو بالکل پتہ نہیں. ہر خطیب کا ایک اپنا لہجہ ہوتا ہے. زیدی صاحب قبلہ کا لہجہ یہ تھا کہ وہ لفظ ایک ہی کہتے تھے لیکن اس کے مفہوم معانی زیادہ ہوتے تھے. ان کی کوشش ہے ایک ہی لفظ میں موسم کلیئر ہو. کربلا گام شاہ میں شیعہ سنیوں کے اتحاد کا جلسہ تھا. ضرورت آج بھی ہے کہ شیعہ سنیوں کا اتحاد جو ہے اسے انتہائی ضروری ہے, کیونکہ اس ملک میں کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں شیعہ سنی اکٹھے اچھے نہیں لگتے. بیسیکلی وہ پاکستان کی سالمیت کو پسند نہیں کرتے. وہ ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے محمد علی جناح بانی پاکستان کو کافر کہا تھا. 1947 میں تحریک پاکستان میں آپ ریسرچ کر لیں, علماء سے پوچھ لیں, اسکالر سے پوچھ لیں کہ قائد اعظم کو پاکستان بنانے کی وجہ سے کافروں نے کافر نہیں کہا تھا, مولویوں نے کافر کہا تھا. اور میں نے بہت عرصہ پہلے کربلا گام شاہ میں 23 مارچ کے خطاب میں نے کہا تھا اور تیرے بڑوں نے کہا تھا محمد علی کافر ہے, اور بانی پاکستان محمد علی کو کافر کہنے سے پہلے نام کی شرم ہی کر لیتے. اللہ لہذا مہربانی بیٹا, جن کے بڑوں نے, میں کو مصر کی باتیں نہیں کر رہا, میں آپ کے ملک کی بات کر رہا ہوں, جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر تک کہا, آج ان کے بچے بڑے ہو چکے ہیں. اور وہ اپنے آپ کو شو اہل سنت کرواتے ہیں, جبکہ وہ جینین سنی نہیں ہے, کیونکہ اصل سنی ہوتا ہی وہ ہے جو نوکر پنجتن کا ہو. میری آپ تائید فرمائیں گے بزرگ جو بیٹھے ہیں, میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا. لہٰذا اس طرح کی ٹیموں کی کوشش ہے. یہی سبب ہے کہ جب رجب کا چاند چڑھتا ہے تو سوشل میڈیا کہ کسی نہ کسی چینل پہ کوئی نہ کوئی مولوی طلوع ہو جاتا ہے. انہیں اپنے آپ نو داد آپ میں دیا, چاند چڑھتے مولوی طلوع ہو جاتا. اور ایک لمحہ رجب کی فضیلت پڑھتے, رجب بڑا معتبر مہینہ ہے, رجب وہ 4 مقدس مہینوں میں حرمت والے. اچھا ایک دو گلاں کر کے پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں, بچوں رجب میں کسی سے لے کے
کچھ نہ کھانا، اور پھر اپنے مقصد پہ آ جاتے ہیں. بچوں یاد رکھنا، کنڈے کنڈے، نہ پکانا نہ کھانا. یہ کچھ لوگ ہیں جو کسی کے مرنے کی خوشی کرتے، یہ کچھ لوگ ہیں جو کسی کے مرنے کی، اور جب ان لوگوں کو اس کے جینے کی خوشی نہیں تھی. میرا خیال ہے میری بات پہ آپ توجہ شاید. اور آل محمد کی نیازوں کو اتنا بھی نہ گراؤ کہ نیاز آل رسول کے، اور تم کہتے ہو جی فلاں کے لیے، اور جن کا تو نام لے رہا ہے نا ان کے ہاں نیازوں کا رواج ہی نہیں ہے. لیکن میرے بچے سن رہے ہیں، میری قوم کے طلباء و طالبات سن رہے ہیں، یہ کچھ پاکستان دشمن لوگوں کی سازشیں ہیں. ان ساری سازشوں کے باوجود مجھے جنگ کا کم پتہ ہے، میں کم آیا ہوں، لیکن خدا جانتا شاید آپ گواہی دے دیں، یہ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ 22 رجب کو کنڈوں والی نیاز کے دن پنڈ میں، چک میں، بستی میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ شیعہ گھر کون سا ہے اور سنی گھر کون سا ہے. کیا کہنے آپ جیئے سر. بہت شکریہ بہت شکریہ. بات میں روک رہا ہوں. تو سر جی بس بات سے بات نکل رہی ہے، بابا جی کو زیادہ زحمت نہ دی جائے. کربلا گامے شاہ اتحاد کا جلسہ، شیعہ سنیوں کا مشترکہ پلیٹ فارم. ایک مولانا کا خطاب شیعہ مسلک سے تھا اور ایک ہی خطاب اہل سنت مسلک. شیعوں کی طرف سے تقریر زیدی صاحب قبلہ حضرت حسن زیدی نے، میں ان کی خطابت کا بس ایک وہ لہجہ دکھا کے بات قریب لے آتے. اہل سنت کی طرف سے ایک مولانا ہوتے تھے، شاید آپ جو سینئر دوست بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ذہن میں نام ہو، ملتان سے عطا اللہ بخاری، مجلس احرار کا ایک بڑا نام تھا سید عطا اللہ بخاری. وہ سید عطا اللہ بخاری نے اتحاد کا بڑا فائدہ اٹھایا. اس نے پتہ کیا کہا؟ ہم شیعہ سنی ایک ہیں، کوئی باغ فتق نہیں تھا، ہم ایک. اج میں تسی چپ ہو، لاہور دے شیعہ بھی نہیں چپ. وہ عطا اللہ بخاری 2-3 بار یہ کہا کوئی باغ فتق نہیں تھا. یہ لوگوں نے ہمیں تقسیم کرنے کے لیے، ہمیں آپس میں لڑانے کے لیے یہ کہانیاں بنا دی. خیر وہ جو چاہتے تھے اپنا میسج اتحاد کے بہانے دے گئے کہ ہم ایک تھے، کوئی فتق نہیں تھا. تقریر ختم ہوئی، حضرت حسن زیدی صاحب مرحوم ممبر پہ آئے، شیعہ خطیب، اور آ کے کہتے ہیں بھائی میں بڑے دھیرے دھیمے بولتے تھے، اچھی اچھی تے ہونی رواج پہ گیا، جڑا بندہ ممبر تے ہوندا او ساؤنڈ آ لیا میری مدد کری، اور کہ ہولے گل بھی کر لو یار، مہربانی سید. تو زیدی صاحب بہت آہستہ بات کرتے تھے. پریشان تو نہیں ہو گیا؟ وہ 3 دفعہ کہہ گیا فتق نہیں تھا. عطا اللہ بخاری اپنا مقصد جو وہ چاہتا تھا وہ میسج کنوے کر کے مائک سے اترے. علامہ اظہر حسن زیدی شیعہ خطیب ممبر پہ، اور آتے کہتے ہیں بھائی لوگوں سے کہتے ہیں میں ابھی پہنچا ہوں، یہ لہجہ تھا ان کا آہستہ. عطا اللہ بخاری کہہ رہا تھا فتق نہیں ہے. میں پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ بخاری کہتا ہے فتق نہیں ہے، وہ بخاری کہتی ہے کہ فتق ہے. کیا کہنے آپ جیے سر. بہت شکریہ بہت شکریہ. دیکھیں سارے جواب دیں گے. دیکھیں مطلب لفظ میری جان ایک ہی، مطلب لفظ دوسرا تو نہیں نہ لیا. لو جب آپ نے اس فقرے کا اتنا لطف لیا تو اگلے پہ تو مجھے لگ رہا ہے بابا جی اخیر ہو جانی. ایسا قدردان مجمع، مشکل ترین خطابت، زیدی صاحب کے دور کی بات، اور بچوں سے لے کے بزرگوں تک سب نے لطف لیے. جیسے آپ نے کیا کہا کہ میں پریشان ہوں، یہ بخاری کہتا ہے فتق نہیں ہے، وہ بخاری کہتی ہے کہ فتق. جیسے آپ نے کہا چلو فیصلہ آپ دوست خود کر لیں کہ دونوں میں سے صحیح بخاری کون ہے. ہائے 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 ہائے،
آپ جیے تو مہربانی سر، بات یہیں پہ، مولا کا فرمان، پھر کبھی جی بسم اللہ جی. ہاں یہ تو آپ کا میسج جائے گا نا. یہی ہوا ہے کہ ہمارے دوستوں نے کتابیں الماریوں کی زینت بنائی، انہیں پڑھا کم گیا. اگر ان کتابوں کو پڑھ لیا جاتا نا تو پھر درود ابراہیمی بھی یہ سمجھ لیتے. پڑھے جا رہے ہیں آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج، کما صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے تو نے ابراہیم پہ بھیجا، ابراہیم کی آل پہ بھیجا. مولانا ابراہیم کی آل پہ ہی درود ہے. ہاں جی، وعلا آل ابراہیم. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا. بابا علی رضا جی ڈیرے داری جھانگا لیا نہیں سمجھ رہی کہ لکھنؤ والے سمجھ رہی. اور ڈیرا کس کو کہتے ہیں؟ جو بغیر اطلاع کے بھی مہمانوں کو. ڈیرا بلڈنگ کو نہیں کہتے، مہمان بھوکا نہیں جانا چاہتا. ابراہیم نبیوں میں ایسا ڈیرے دار نبی، دن رات دسترخوان چلتا تھا اللہ کے نبی. اور جن بندوں کے دسترخوان زیادہ چلتے ہیں نا ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں. دوست ابراہیم کے بھی بڑے تھے لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. کوئی تو سمجھے گا بات، میں روک رہا ہوں، بس یہ بات یہیں پہ کر لیتے. درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا، مسلمان خود کہہ رہے کما صلی اللہ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے. درود ابراہیم، مالک آپ سب کو صحت دے، سلامتی والی زندگی دے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کوئی بیٹھک ڈیرے پہ باتیں کر رہا ہوں. درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے. تو جب درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے، جب درود میں 5 منٹ پڑھ لین دو، ہاتھ لاؤ تو کرسی اتنا ٹائم لگنا تھوڑے اٹھن سے، اسی ہو جو مجھے موقع دے. جب درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے. اور مسلمانوں زندگی کم ہے اور درود جچتا ہی آل پہ ہے. اور آج کی اس اپنی گفتگو کے آخری فقرے میں اہل اسلام بھائیوں کی نئی نسل کے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا جو لوگ ضد میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں ان کے لیے پچھتاوے پچھتاوے. بیٹا مذہب نہ بدلو، سوچیں بدل لو. وہ جس قبیلے پہ نماز میں درود پڑھتے ہو نا، اگر اس قبیلے میں سے کسی کا نام لینا پڑے پھر امام حسن رضی اللہ نہ کہنا، یہ سلام والے. کیا کہنے آپ جیے سر. بیٹا بھول کے بھی امام حسین رضی اللہ نہ کہنا. اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی ہمیں، بلکہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا، یہ ہمارے بارڈر پہ نا یہ نارووال شکرگڑھ کا ایک علاقہ ہے لاہور سے آگے. وہ زمانہ تھا جب پنجاب میں قراردادیں اسمبلی نے پاس کر دی تھیں کہ جو ٹائٹل صحاب کا ہے وہی اولاد کا ہونا چاہیے. اگر حضور کے صحابہ رضی اللہ ہے تو حضور کے بیٹے بھی رضی اللہ لکھو. امام حسن کو قانون بنا دو پنجاب میں رضی اللہ کہا جائے، حسین بادشاہ رضی اللہ کہا جائے. یہ قرارداد پاس ہو گئی تھی. اور اس زمانے میں اسپیکر تھے چودھری پرویز الہی. میں نے کہا تھا چودھری پرویز الہی آپ کا بیٹا بڑا پڑھا لکھا ہے، اس زمانے میں وفاقی وزیر تھا. میں نے کہا پڑھے لکھے بچے ذاتوں برادریوں کے چکروں سے نکل جاتے ہیں، لیکن آپ کا بیٹا منہ سے لائی ہے. اسے کہو نا دستخط کرو، پہلے وہ سیچ لکھتے چودھری، پھر وہ منہ سے لائی لکھتے. تو میں نے کہا تھا پنجاب کہے گا رضوی صاحب اب بات صحیح نہ کریں، چودھریوں کے بیٹے چودھری تو ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ کے کیا کہنے، چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے نہیں. میرا خیال ہے میری بات پہ آپ دھیان ہی نہیں دے رہے. تو یہ بس بالکل آخر پہ بات میں لا رہا ہوں. یہ میں نے اس زمانے میں شکرگڑھ کے خطاب میں کہا کہ اصحاب کا
جو ٹائٹل ہے وہ صحاب کو دو، اور جو رسول اللہ کے اہل بیت کا ٹائٹل ہے وہ اہل بیت کو دیا جائے. امام حسن کو رضی اللہ نہ کہ وہ مجلس پڑھ کے بابا جی جلدی ہوتی ہے ہم ذاکروں کو. میں تو آڈے جی اپنے آپ پہ گننا مہربانی ان کی قبلہ علامہ مولانا بیسیکلی ذاکر سب سے بڑا ٹائٹل. یہ بات یاد رکھنا. اچھا وہ ہمیں جلدی ہوتی ہے مجلس پڑھتے میں گاڑی کی طرف جا رہا تھا تو ایک بچے نے کہا جی وہ بزرگ بڑی تیزی سے آ رہے ہیں اور وہ اشارے کر رہے ہیں کہ سید صاحب کو روکو. تو سانو ذاکرہ مولویاں نو کو فائر مارن بھی آ رہے ہو اسی سمجھنا کو دعوت دینا میری بات آپ سمجھ تو رہے ہیں. میں نے ڈرائیور سے کہا یار ڈائری بھی ساتھ نہیں ہے تو بہرحال اتنی دیر میں وہ آیا. اچھا مجھے تک مومن مولا آئی انہوں نے آتی پتہ ہے کیا کہا سید صاحب میں آپ کا بیان سننے آیا تھا. مومن کہتے ہیں مجلس سننے آیا تھا. انہوں نے کہا بیان سننے. میں نے سمجھ آگئی بندہ دوروں آئے. میں نے کہا جی فرمائیں. کہنے لگے یہ آپ نے کہا کہ امام حسن کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے. ہمیں شیعوں والی چلاکیاں نہیں آتی. بڈھا بندہ پریشر بلڈ ہائی ہمیں شیعوں والی چلاکیاں نہیں آتی. ہم سیدھے سادے مسلمان ہیں. ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں. ہم امام حسن کی عزت کرتے ہیں. ہم امام حسین کی عزت اس لیے رضی اللہ کہتے ہیں. ہم جس کی عزت کرتے اسے میں نے کہا شکر ہے چاچا جی تساں نبی پاک دی عزت نہیں کیتی. پتہ نہیں میری بات پتہ نہیں آپ تک پہنچ بھی رہی ہے. کہنے لگے ہم اتنے بھی پاگل نہیں ہیں ہم اتنے بھی بے وقوف نہیں ہیں. نبی کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی پہ تو درود پڑھا جاتا ہے. میں نے کہا یہی ہم سمجھا رہے ہیں جن پہ درود پڑھا جائے کیا کہنا. بس بات ختم ہو گئی. بات ختم ہو گئی سر. جنہیں بس آخری بات کر کے ممبر میں بھائی بابا جی کو دے رہا ہوں اور میرے خیال مصائب کا وقت بھی اب نہیں رہ گیا. بابا جی بہت پیارا مصائب پڑھتے ہیں میرے بعد پڑھیں گے. رضی اللہ علیہ السلام جن کی زندگی اس پرابلم میں گزر رہی ہے نا اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے لیے ایک آسان رستہ دے رہا ہوں. ممبر کوفہ پہ مولا علی خطاب علی کا توحید کا ذکر رسالت کا ذکر. میری جان علی رسالت کا تذکرہ کاری رہے تھے نا. یہ بہار الانوار میں ہے میں کو خیال پیش نہیں کر رہا. مسجد کوفہ کے صحن سے ایک بندہ اٹھ کے کہتے ہیں یا علی نبی کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آئی آپ سمجھا دیں. علی فرماتا ہے کون سی حدیث. وہ حدیث آپ سب کو یاد ہے سب کو نہیں تو زیادہ تر یاد ہے. کون سی. اس نے کہا جی نبی نے کہا کن تو نبی یموا. کیا کہنے تہاڈی مہربانی کیمرے دے سامنے میری عزت رہے. ہاں کن تو نبی یموا آدم. ترجمہ ریگولر بندہ مجلس میں آئے اور اسے عربی سمجھ میں نہ آئے. جو شیعہ قبر میں عربی سمجھتے ہیں آپ کو یاد ہے لیکن لائیو سننے والوں کو نہیں پتا چلتا. نبی کی حدیث کا ترجمہ ہے حضور نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی و پانی والے پروسیس میں تھا. ابھی آدم کے وجود کے لیے وہ جو گارا تھا نا نبی فرماتا ہے وہ بھی نہیں بنا تھا میں نبی تھا. یہ حدیث جو بندہ پوچھ رہا تھا جب علی نے کہا نا کون سی حدیث ہے آپ فرسٹ میں آپ سے لے کے وہ آخری مومن اللہ کرے تیری سر درد ٹھیک ہو جائے ایتھو ہاتھ ہٹا ادھے بندے تے مجلس سے شہباز شریف بنے بیٹھے اور وہ تصویروں کے پوز ہیں یار. فریش ہو جاؤ بات اتنی بڑی ہے. مجھے دکھ ہوگا جو اتنی مولا کی میں کسی مولوی کی بات کروں نا تو آپ پوری توجہ نہ دیں. خیر بات مولا کی ہے. علی فرماتا کون سی حدیث سمجھ میں نہیں آئی. اس نے پھر حدیث پڑھی کہ جی نبی نے کہا کن تو نبیًا وآدم منبر پہ بیٹھے ہوئے علی نے کہا کن تو ولیًا. کہاں ہے آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے.
علی کی ولایت. اور جس بندے کو شیعہ ہو کے ولایت علی کی سمجھ نہیں آتی وہ حضرت عمر کی شاگردی کرے. اور صحابی رسول کا فرمان ہے, بہت بڑے صحابی فرماتے ہیں اللہ اکبر. اب کیا کریں, کیمرے موجود ہوتے ہیں یار. اتنا بڑا فرمان, وہ فرماتے ہیں کائنات کا کوئی بندہ شریف بن ہی نہیں سکتا جب تک ابو طالب کے بیٹے کی ولایت کا اقرار. آپ جیے سر, آپ جیے. ممبر پہ بیٹھے ہوئے علی نے کہا اللہ اللہ اکبر. کیا علی بس سر بات ختم ہو گئی. ممبر پہ بیٹھے ہوئے علی نے کہا کن تو ولی آدم بین المار متی. جب آدم بھی نہیں تھا وہ نبی تھا, میں ولی تھا. جن دوستوں کو پریشانی ہو جاتی ہے جی یہ کون تو ولی, تو علامہ مجلسی کی جان کھاؤ, ہماری جان کھانے کی ضرورت نہیں ہے. علی فرماتے ہیں میں ولی تھا, وہ نبی تھا, میں ولی تھا. کہتے جی نیڑے کر دیتا نے, وہ محمد سے نبیوں کے نبی پہ اعتراض کرو کہ اس نے کیوں کہا تھا انا وعلی من نور واحد. علی فرماتا کن تو ولی, مہربانی سے علی فرماتا کن تو ولی آدم بین الماء. کھڑے ہوئے بندے نے کہا یا علی بچے جیے تیرے, میں مطمئن ہو گیا ہوں, جو میں پوچھنے آیا تھا بتا بھی آپ ہی سکتے ہیں. علی فرماتا پوچھنا کیا؟ اس نے کہا جی حضور کا فرمان کہ میں جب آدم بھی ابھی نہیں تھا میں نبی تھا, جب نبی تھے رہے کہاں. علی فرماتا سنو, اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ پردے بنائے, کچھ حجاب بنائے, ان حجابوں میں نبی کے نور کو رکھا. حجاب قدرت, حجاب عصمت, حجاب عزت, حجاب حیبت, حجاب رحمت, حجاب نبوت, حجاب کبریا, حجاب منزلت, حجاب رفعت, حجاب سعادت, حجاب شفاعت. علی فرماتا کسی پردے میں نبی کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا, کسی پردہ میں سبحان ربی العظیم پڑھا, کسی پردہ میں سبحان الملک المنان پڑھا, کسی پردہ میں سبحان الکریم الاکرم پڑھا, کسی پردہ میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا, کسی پردہ میں سبحان من جزیل الاسیاء ولا جزور کی تصویہ پڑھے. علی فرماتا جب نبی کا نور تصویہ پڑھ چکا, اللہ نے اسی نور کے صدقے کچھ دریا بنا, اور دریاؤں کی تہ میں اسے اترنے کہا. سب سے پہلے نبی کا دریا علم میں اترا, علم کے بعد دریا علم میں اترا, علم کے بعد دریا زہد میں اترا, زہد کے بعد دریا تقویٰ, تقویٰ کے بعد دریا خشیت, خشیت کے بعد دریا سیانت, سیانت کے بعد دریا انابت, انابت کے بعد دریا مزید, مزید کے بعد دریا صبر, صبر کے بعد دریا رضا, رضا کے بعد دریا وفا, وفا کے بعد دریا حیات. حتیٰ کہ 20 دریاؤں سے جب نبی کے نور باہر آ گیا اللہ کی آواز آئی تو ہی مخلوق اول ہے, تو ہی خلق رسول ہے. اللہ خطاب دیتا رہا, یہ نبی شکرانے کے سجدے ادا کرتا رہا. جب اس نبی نے آخری سجدہ سے سر اٹھایا, اس نبی کے جسم سے 1,01,24 یہ پسینے کے قطرے گر گئے. اللہ نے محمد کا پسینہ ضائع نہیں کیا, ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا. آدم صفی اللہ بنا, محمد کے پسینہ سے نور نصیر اللہ بنا, محمد